جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ طریقہ دراصل اہل بدعت کا جو اسی کو اصل دین سمجھتے ہیں، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قصہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک بدعتی آیا اور اس نے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ملے گا کیا مناظرہ کر کے تم سے؟ کہا کہ ہم میں سے جو جیت جائے دوسرا اس کی بات مانے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو کہا کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ کہا کہ اگر تم جیت گئے تو آپ کو میرا دین قبول کرنا پڑے گا۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تیسرا بندہ آئے اور ہم دونوں کو ہرا دے تو کہا کہ ہم دونوں اس کا دین قبول کر لیں گے۔ کہ اللہ کے بندے، اللہ کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اسے عقل کے حوالے کر دیا جائے اور کوئی بڑا عقل والا آئے اور لوگ اس کے اپنے دین کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس کے عقل کی اتباع کرنے لگے۔ پھر اس سے کوئی بڑی عقل والا آیا، پھر کتاب و سنت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ رب العالمین کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے۔ ایک مسلمان یقین کے ساتھ قرآن و سنت پر ایمان لاتا ہے، اسے شک و شبہ نہیں ہوتا۔ عقلی دلائل سے کتاب و سنت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ عقل اس شریعت کے اندر ایک مسلم حیثیت ہے، لیکن وہ کتاب و سنت کے تابع ہے۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، معتزلہ، فلاسفہ اور ملحدین وغیرہ کا، کہ یہ عقل کو نقل پر مقدم کر دیں۔ لہذا ان کے یہاں اصول ہے کہ اصل چیز عقل ہے اور کتاب و سنت اس کے تابع ہے۔ کوئی چیز کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اگر عقل کے اندر آئے تو قبول کریں گے، ورنہ ہم اسے شریعت نہیں مان سکتے۔ عقل کے خلاف دین نہیں ہو سکتا ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں کیا اصل ہے؟ ہمارے یہاں اصل ہے کتاب و سنت، عقل کے مطابق ہو الحمدللہ۔ اور عقل کے اگر کسی کو خلاف نظر آئے تب بھی اسے بلا چوچرا اسے تسلیم کرنا ہے۔ اور حقیقت میں اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہے تو شریعت کی کوئی چیز اسے عقل کے خلاف نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل ہر ایک کو برابر نہیں دیا، لوگوں کے عقول مختلف ہیں، تو شریعت کو عقل کے حوالے کر دیا جائے تو شریعت کیا ہو جائے گا؟ کھلونا بن جائے گا، لوگ کھلواڑ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں کہ شریعت کو عقل کے حوالے کر دیا جائے اور اسی کو فیصل مان لیا جائے، اسی کو جج تسلیم کر لیا جائے، بلکہ اصل ہے کتاب و سنت ہمارے یہاں۔ آگے بڑھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ابھی ہم نے کہا کہ اصل ہے کہ اس طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے، لیکن اگر کبھی کوئی اس طرح کے معاملہ میں پھنس جائے اور کسی سے مناظرے کی ضرورت پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں گلے میں پڑ جانا، ہمارے گلے میں آ کے پڑ جائے مناظرہ کرنا، مجبور ہو جائے ہم، تو ایسی صورت میں اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خود امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جب خلق قرآن کا فتنہ آیا، ابھی ہم اگلا مسئلہ اسی کے بارے میں بیان کریں گے، تو ابن ابی دواد سے خود مناظرہ کیا تھا، مشہور مناظرہ ہے تاریخ کا۔ ابن ابی دواد سے خود امام احمد ابن حنبل نے مناظرہ کیا۔ تو ایسا نہیں کہ علل اطلاق مناظرہ کیا ہے، جائز ہی نہیں، ضرورت پڑنے پر اس طریقے کو بھی ہمارے علماء سلف نے اختیار